علیکم، میں امداد سمرو۔ پاکستان کی سیاست میں نئی گریڈ گیم شروع ہو چکی ہوئی ہے، اور یہ گریڈ گیم ہے عمران خان کا متبادل کون ہوگا، تحریک انصاف کا مستقبل کیا ہوگا، اور کراچی کا کیا کیا جائے گا، کیونکہ کراچی جو ہے وہ پاکستان کی سیاست میں سب سے اہم حیثیت رکھتا ہے۔ سب سے کبھی بھی کسی بھی حکومت کا کان مروڑنا ہو کراچی، اس لیے کراچی کے بلدیاتی انتخابات کے جو نتائج ہیں وہ یہ بتا دے رہے ہیں، بلکہ بڑے کھلاڑی خود بتا رہے ہیں کہ جی کراچی میں جو کچھ ہوا ہے وہ الیکشن تو تھا ہی، مگر ساتھ ساتھ مینجمنٹ بھی تھی، تھوڑا سا حساب کتاب لگایا گیا تھا، الیکشن مینج کیا گیا ہے۔ دھاندلی کا میں الزام نہیں لگا رہا، میں یہ بات نہیں کہہ رہا کہ دھاندلی ہوئی ہے، لیکن آخری وقت پر جو کچھ ہوا ہے وہ مینج کیا گیا تھا، اور مینج یہ کیا گیا تھا کہ کوئی بھی ایک پارٹی کراچی میں سنگل لارجسٹ جماعت تو بن سے جائے مگر حکومت نہ بنا پائے کراچی کی۔ پھر وہی ہوگا، پہلے ایم کیو ایم کو سنبھالتے پھر رہے تھے، اب دوسری جماعت کو سنبھالیں گے، پہلے ایم کیو ایم کو بنایا تھا اب کسی اور کو بنا رہے ہیں، تو یہ ایک ظاہر ہے پاکستان کی سیاست کا المیہ رہا ہے، اور کراچی حکومتوں کی بھی دکھتی رکھ رہی ہے، اور کراچی پھر پاکستان کے جو بڑے کاریگر ہیں ان کے لیے بھی بڑی جو ہوتی ہے وہ کیا کہتے ہیں سونے کی چڑیا، اور جس کو بھی کنٹرول کرنا ہو کراچی کے ذریعے کنٹرول کرنا آسان ہوتا ہے۔ تو بہرحال اب ذرا طریقے بدل گئے ہیں، زمانہ بدل گیا ہے۔ پہلے تو میں جو پرویز الہی صاحب والی کہانی ہے، اب پرویز الہی صاحب نے کل پرسوں یہ اعلان کیا کہ جی ہم پی ٹی آئی میں ضم ہونے جا رہے ہیں۔ میں نے گزارش یہ کی تھی کہ پرویز الہی ضم نہیں ہو سکتے، شامل ہو سکتے ہیں۔ ضم اس لیے نہیں ہو سکتے کہ پرویز الہی مسلم لیگ قائد اعظم نہیں ہے، وہ مسلم لیگ قائد اعظم کے صوبائی صدر ہیں، وہ بھی وہ جن کے خلاف جو مرکزی صدر ہیں چودھری شجاعت حسین صاحب وہ کارروائی کر چکے ہوں گے پہلے بھی، جب انتخابات ہوئے تھے وزیر اعلیٰ کے، جب انہوں نے پارٹی سے انحراف کر کے پرویز الہی نے اپنے آپ کو ووٹ دیا تھا، پارٹی کا فیصلہ تھا، شجاعت حسین صاحب کا فیصلہ تھا کہ ہم نے ووٹ کرنا ہے اپنا حمزہ شہباز کو، تو بہرحال تو وہ پارٹی کا کے فیصلے پرویز الہی صاحب نہیں کر سکتے کیونکہ وہ صوبائی صدر ہیں، نہ کامل علی آغا خان صاحب کر سکتے ہیں، پارٹی کے فیصلے ظاہر ہے شجاعت حسین صاحب نے کرنے ہیں، اور شجاعت حسین صاحب اس معاملے کو لے کر الیکشن کمیشن میں بھی گئے ہوئے ہیں۔ تو بہرحال پرویز الہی صاحب نے کہا کہ جی ہم پی ٹی آئی میں ضم ہونا چاہتے ہیں، ضم ہوں گے، ہو سکتے ہیں۔ عمران خان صاحب نے ہمیں دعوت دی ہے، اور مونس الہی صاحب کو بھی یہ بات اچھی لگی ہے کہ ہمیں تحریک انصاف میں جانا چاہیے۔ اب ظاہر ہے پرویز الہی صاحب کے لیے اور کوئی آپشن لاجیکل تو نہیں تھی، لیکن ایک آپشن یہ بھی تھی کہ اپنے بھائی کے ساتھ صلح کر لیتے، شجاعت حسین صاحب کے پاس ساتھ اپنے کزن کے ساتھ، اور شجاعت حسین صاحب ان کو ویلکم کرتے۔ ظاہر ہے اتنی چھوٹی سی پارٹی ہے، ٹوٹل 5 ایم این ایز ہیں، 2 ادھر ہیں 3 ادھر ہیں، اور 10 ایم پی ایز ہیں، ان میں سے پتہ نہیں کل کوئی جیتے کوئی نہ جیتے۔ بقول عمران خان صاحب کہ پرویز الہی کے لیے، مونس الہی کے لیے، یا مسلم لیگ قائد اعظم جس کو وہ کہہ رہے ہیں، ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ تحریک انصاف میں شامل ہو جائیں، کیونکہ بلے کے نشان پر وہ جیت سکتے ہیں، ورنہ وہ نہیں جیت سکتے۔ یہ عمران خان صاحب کا خیال ہے، اور ہو سکتا ہے ایسا ہو۔ تو یہ جو 5 ایم این ایز ہیں وہ 2 ادھر 3 ادھر، اور 10 ایم پی ایز ان میں سے پتہ نہیں کوئی جیتے کوئی نہ جیتے والی صورتحال۔ تو پرویز الہی صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ جی وہ پی ٹی آئی کے اندر ہو جائیں گے ضم، یا اس میں چلے جائیں گے۔ کیوں؟ کیا یہ پرویز الہی صاحب کا فیصلہ ہے؟ وہ جو ایک بات سوچی جا رہی تھی کہ پرویز الہی صاحب جو ہے ان کے اندر اتنی ہمت کیسے آئی کہ اسٹیبلشمنٹ چاہ رہی ہے کہ اسمبلیاں مدت پوری کریں، پاکستان کا سسٹم چاہ رہا ہے کہ اسمبلیاں مدت پوری کرے، اور پرویز الہی صاحب نے بغاوت کر کے ان کے خلاف انہوں نے جا کر اسمبلی توڑ دی عمران خان صاحب کے ساتھ مل کر۔ تو اب جو چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہیں، جو باتیں آہستہ آہستہ سامنے آ رہی ہیں، جو بڑے کھلاڑی بند کمروں میں، بڑے سیاسی کھلاڑیوں کی میں بات کر رہا ہوں، ڈرائنگ روموں میں جو بات کر رہے ہیں وہ کچھ اور چگلی دے رہے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ جی ابھی تک جو اے پولیٹیکل ہونے کا جنہوں نے دعویٰ کیا تھا وہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی چکر چلا رہے ہیں، کچھ نہ کچھ وہ کر رہے ہیں ضرور۔ اب اس میں میں نے پہلے کئی بار گزارش کی ہے کہ انہوں نے اے پولیٹیکل ہونے کا وعدہ ضرور کیا ہے، اعلان ضرور کیا ہے، لیکن عادتیں جاتے جاتی ہیں، اور اتنی بڑی طاقت جب آپ کے پاس ہو پاکستان جیسے ملک میں، تو وہ ہو سکتا ہے کہ ہائی کمان کا فیصلہ ہو کہ ہم اے پولیٹیکل ہوں، مگر بہت نیچے کھلاڑی بہت اور کھیل بھی کھیل رہے ہوتے، ممکن ہے۔ تو یہ فیل جو ہے یہ پاکستان کے جو بڑے سیاستدان ہیں، بڑے کھلاڑی ہیں، بڑے کاریگر ہیں، سیاسی کاریگر، ان تک بھی ہے، ٹریول کر گئی ہے کہ نہیں اس طرح نہیں ہے جس طرح کہا جا رہا تھا۔ ہو سکتا ہے کہنے والے جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں وہ چاہتے ہوں کہ ایسے ہو، مگر کہیں نہ کہیں چیزیں جو ہیں وہ چل رہی ہیں،
جیسے پہلے چل رہی تھی. تو اب پرویز الہی صاحب کا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے مستقبل کا پتہ نہیں ہے کہ ان کا سیاسی مستقبل کیا ہو. نااہلی کی تلوار ان پر 24 گھنٹے لٹک رہی ہے. تحریک انصاف میں کوئی اور ایسا بندہ نہیں ہے جو عمران خان کے بعد پارٹی کو چلانا تو کچھ ہے جو جوڑ توڑ کر پائے. پارٹی چلانا عمران خان کی مقبولیت عمران خان کی ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اسی لیے عمران خان صاحب ہر حلقے میں خود انتخابات لڑتے ہیں, فیصلہ کرتے ہیں کہ جی میں نے انتخاب لڑنا ہے. اب راجن پور میں بھی خود انتخابات لڑنے جا رہے ہیں. تو عمران خان اگر پارٹی کی قیادت کے لیے الیکشن کے لیے نااہل کر دیے جاتے ہیں, عمران خان اگر جیل جاتے ہیں, جو کہ تیاریاں ہو رہی ہیں, آہستہ آہستہ حساب کتاب لگ رہا ہے, آہستہ آہستہ ممکن ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ ان کے لیے جیل کے راستے, کیونکہ اب پنجاب کی حکومت ختم ہو گئی ہے. آج KPK کی ختم ہونی تھی, تحلیل ہونی تھی اسمبلی, پتہ نہیں ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. آج رات تک نگران سیٹ اپ کا معاملہ اگر وزیر اعلیٰ اور اپوزیشن لیڈر میں طے پا گیا ٹھیک, ورنہ معاملہ پارلیمانی کمیٹی میں چلا جائے گا تو 3 دن اور ہوں گے, تو اس کے بعد الیکشن کمیشن دوبارہ. تو پنجاب کی حکومت بھی ختم, پنجاب میں عمران خان صاحب کے جو وزیر اعلیٰ ہیں آئندہ 4 دن اور اس کے بعد KPK کی حکومت آج وعدے کے مطابق تحلیل ہونی ہے. یہ وعدہ محمود خان کا ہے, عمران خان کا 1 ہفتے کا وعدہ. عمران خان صاحب نے پلٹی ماری, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں قومی اسمبلی میں واپس جا سکتا ہوں. اس پر میں نے اپنا گزشتہ ویلاگ میں, کل رات کے ویلاگ میں گزارش کر دی ہوئی تھی. تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ جیل بھی جا سکتے ہیں. عمران خان صاحب جو ہیں وہ نااہل بھی ہو سکتے ہیں, یا ہو سکتا ہے کچھ بھی نہ ہو, ایسا ہو سکتا ہے, ممکنات ہے. لیکن قوی امکان یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے لیے تیاریاں ہو رہی ہیں, ان کے اوپر سالڈ قسم کی چیزیں پڑی ہوئی ہیں. اور آج نہیں تو ستمبر کے بعد, ٹھیک ہے, مطلب ستمبر کے بعد صورتحال چینج ہو جائے گی. بلاول بھٹو نے کہا تھا نا کہ کہیں نہ کہیں شاید کسی ادارے میں عمران خان صاحب کے سہولت کا راج بھی موجود ہے, تو وہ ممکن ہے کہ ستمبر کے بعد وہ نہ ہو. تو پھر عمران خان صاحب کی جگہ ریپلیسمنٹ کون ہوگی PTI کے اندر؟ فواد چودھری وہ اس قابل نہیں ہے کہ لوگوں کو ساتھ لے کر چل سکے. شاہ محمود قریشی 0 اس قابل نہیں ہے کہ وہ تو اپنی پارٹی کے اندر تقسیم در تقسیم کر کے اس عہدے پر بیٹھے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ باقی نظر دوڑائیں نیچے کون ہے؟ شبلی فراز, مطلب کوئی نام, مطلب میں تو پرویز خٹک, کوئی ایسا نام نہیں ہے جو PTI کو چلا سکے. تو لہٰذا پرویز الہی صاحب نے کہیں نہ کہیں, کیونکہ ان کی مشاورت ہمیشہ کہیں اور ہوتی ہے, جیسے وہ کہہ رہے ہیں نا, پرویز الہی صاحب نے خود کہا, باجوہ صاحب نے خود تسلیم کیا کہ جی جب تحریک عدم اعتماد ہو رہی تھی اور PTI فیصلہ کر لیا ہوا تھا کہ اپنا PDM اور پیپلز پارٹی کے ساتھ جانا ہے, تو پرویز الہی صاحب نے اٹھا کر فون کر دیا باجوہ صاحب کو کہ آپ مشورہ دیں ہم کدھر جائیں. انہوں نے کہا کہ جی آپ اپنی مرضی کا فیصلہ کریں. انہوں نے پھر فون کر دیا, تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں جی میں کیا کہہ سکتا ہوں. انہوں نے کہا کہ جی مونس الہی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں عمران خان کے ساتھ جانا چاہیے, تو بقول باجوہ صاحب میں نے ان کو کہا فیصلہ آپ کا ہوگا, یہ فیصلہ, تو ادھر چلے گئے. تو ان کے فیصلے کے بغیر تو یہ کچھ کر نہیں سکتے. تو جو اسمبلی توڑی گئی, اس اسمبلی توڑنے کے پیچھے جو اصل چیزیں کار فرما ہیں وہ ہے پرویز الہی صاحب کی لانگ ٹرم سوچ. اب یہ لانگ ٹرم سوچ جو ہے پرویز الہی صاحب کی, اس میں یہ کامیاب ہو پاتے ہیں نہیں ہو پاتے, جو ٹارگٹ انہوں نے بنایا ہے وہ اچیو کر پاتے ہیں نہیں کر پاتے, آگے کی بات ہے. مگر ان کی نظر ہے تحریک انصاف پر, تحریک انصاف کی جو عمران خان صاحب کی قیادت ہے اس کے اوپر. اب آپ دیکھیں پرویز الہی صاحب نے وعدہ یاد کرایا عمران خان صاحب کو, اور وعدہ یہ یاد کرایا کہ جی آپ نے, ہم جب آپس میں بیٹھ رہے تھے تو آپ نے, عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ جی مونس الہی کو ہم پنجاب کا صدر بنا دیں گے. تو میں نے کہا تھا کہ جی نہیں, ابھی ایسا فیصلہ ہم نہیں کریں گے, کیونکہ اگر ہم نے ایسا کیا تو لوگ سمجھیں گے کہ جی سودے بازی کر لی ہے. تو پھر وہ پریس کانفرنس میں بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ خان صاحب کو وعدہ یاد کرایا. اب پنجاب کی جو ہے PTI کی چودراہٹ وہ مونس الہی صاحب کی طرف جائے گی, اور اوپر پرویز الہی صاحب چلے جائیں گے, وائس چیئرمین بن جائیں گے پرویز الہی صاحب, کوئی ایسا عہدہ لے لیں گے, کوئی نہ بھی لیں پرویز الہی صاحب عمران خان صاحب کے مشیر خاص ہو جائیں گے. سیاسی جوڑ توڑ پرویز الہی صاحب باقیوں سے بہتر کر جائیں گے. تو پرویز الہی صاحب کی نظر اس پر ہے کہ PTI جو ہے اس کی ریپلیسمنٹ, عمران خان صاحب کی قیادت کی ریپلیسمنٹ کرے پرویز الہی صاحب. اور یہ صرف پرویز الہی صاحب خود نہیں کر رہے, میں نے جیسے گزارش کی نا کہ پرویز الہی صاحب ادھر ادھر مشورے کرتے ہوتے ہیں. تو جو مائنس عمران خان فارمولہ ہے اس میں PTI کو بطور جماعت قائم رکھنا ہے.
اگر وہ بطور جماعت قائم رہتی ہے تو اس کو چلائے گا کون؟ تو چلانے کے لیے کوئی بندوبست ہو. تو پرویز الہی صاحب اس بھروسے پر، اس اعتماد پر انہوں نے اعتماد کا ووٹ لیا، اسمبلی توڑی کہ جی عمران خان کا نمبر 2 میں ہوں گا. نمبر 2 کا مطلب ہے کہ جانشین میں ہوں گا، گدی نشین میں ہوں گا. ویسے تو کہا جا رہا ہے کہ جی بشرا بی بی بھی عمران خان صاحب کی جانشین گدی نشین ہو سکتی ہیں، مگر مسئلہ یہ ہے کہ جو مقدمات عمران خان صاحب کے اوپر ہیں اس میں تو بڑا کردار بشرا بی بی کا ہے. توشہ خانہ کی آڈیوز عمران خان کی نہیں آئی، بشرا بی بی کی آ گئی ہیں. ملک ریاض سے ہیرو کے ہار اور انگوٹھیاں لینے کے ثبوت عمران خان کے خلاف نہیں ہیں جو جنرل عاصم منیر صاحب نے دیے تھے، وہ اور فائلیں بنی ہوئی ہیں، وہ بشرا بی بی کے اوپر ہیں. تو بشرا بی بی بھی عمران خان صاحب کے ساتھ رگڑی جا سکتی ہیں، ان کو بھی کوئی سزا ہو سکتی ہے، تو وہ بھی سیاست کے لیے نائل ہو سکتی ہیں. حالانکہ وہ ابھی سیاست میں ہیں نہیں، مگر یہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں کہ جی اگر عمران خان صاحب نائل ہوتے ہیں تو کہیں بشرا بی بی نہ، کیونکہ ہمارے ہاں ایسا ہوتا رہا ہے. اب میں مطلب کمپیئر کرنا تو بھٹو کے ساتھ عمران خان کو کرنا ایسے ہے کہ جیسے مطلب بندہ کچھ اور ہی کہہ دے. لیکن بہرحال محترمہ اپنا بیگم نصرت بھٹو صاحبہ، بھٹو شہید جب جیل چلے گئے تھے تو انہوں نے پارٹی کی، بھٹو صاحب نے دے دی تھی پارٹی شیخ رشید صاحب کو، پارٹی کا اپنا بنا لیا تھا انہوں نے قائم مقام چیئرمین. لیکن شیخ صاحب نے کہا تھا کہ جی یہ جتنے بھی آپ نے جاگیردار شاگیردار اکٹھے کیے ہوئے یہ میرے کنٹرول میں نہیں آنے، آپ کے خاندان سے ہی کوئی ان کو کنٹرول کر سکتا ہے، کیونکہ ہمارے یہاں مائنڈ سیٹ کچھ اور ہے، طاقتور سے ڈرتے ہیں، تگڑے سے ڈرتے ہیں. تو پھر انہوں نے مشورہ دیا تھا کہ جی آپ بیگم نصرت بھٹو صاحبہ کو پارٹی کا بنا لیں وائس چیئرمین، اپنا شریک چیئرمین بنا لیا تھا. بعد میں محترمہ بینظیر بھٹو بنی شریک چیئرمین، اور اس طرح معاملات آگے چلتے گئے. تو عمران خان صاحب اسی وجہ سے سوچا جا رہا ہے کہ جی پی ٹی آئی پر اگر کوئی کنٹرول کر سکتا ہے عمران خان کے بعد تو وہ بشرا بی بی ہیں. مگر اب اگر پرویز الہی صاحب آ جاتے ہیں تو پرویز الہی صاحب کا پاپولر ووٹ بالکل نہ ہو، مگر پرویز الہی پی ٹی آئی کو کے جو ارکان ہیں نا، جو سوال کرتے ہیں سوچتے ہیں، ان کو نہ ڈال سکتے ہیں پرویز الہی صاحب جس طرح عمران خان صاحب نے ڈالی ہوئی ہے. آپ دیکھیں نا پی ٹی آئی کہ پنجاب میں جو اسٹرینتھ تھی عمران خان سے نہیں سنبھالی گئی تھی، وہ پرویز الہی نے سنبھال کر دی، بطور اسپیکر بھی اور بطور وزیر اعلیٰ بھی وہ سنبھال کر بیٹھے رہے. تو ایک تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب جائیں گے تو ان کی جگہ پرویز الہی صاحب کی نظر ہے کہ جی ان کی جگہ ہم لے لیں گے اور پنجاب بھی ہم لے لیں گے. تو اگر کیونکہ ان کا خیال ہے پرویز الہی صاحب کا کہ عمران خان صاحب تو 2/3 میجورٹی لے کر آ رہے ہیں، تو اگر وہ 2/3 میجورٹی عمران خان صاحب کے نام پر آتی ہے، عمران خان صاحب اگر نااہل نہ بھی ہوئے وزیر اعظم بن گئے تو وزارت اعلیٰ پھر اپنے پاس آ جائے گی، پھر یا پرویز الہی صاحب بن جائیں گے یا مونس الہی صاحب بن جائیں گے. تو ایک تو یہ ہے سارا ان کا جو حساب کتاب، اور یہ بغیر کسی کے مشورے اور بغیر کسی کے آشرواد پر نہیں ہو رہا جو کچھ ہو رہا ہے پرویز الہی صاحب کا پی ٹی آئی میں جانا. اچھا اب کراچی بڑا تپا ہوا ہے ان دنوں، کراچی میں بلدیاتی انتخابات ہو گئے، پرامن طریقے سے ہو گئے، نتائج بھی آ گئے، لیکن توقعات کے عین برخلاف متحدہ قومی موومنٹ اچانک کٹھی بھی ہو گئی. فاروق ستار، پی ایس پی، خالد مقبول گروپ جو بہادر آباد گروپ ہے، وہ سارے بیٹھ گئے آپس میں اور بیٹھتے ہی بائیکاٹ کر دیا. یعنی متحدہ کے جتنے تھے اپنا گروپس جو کہیں سے 200، کہیں سے 300، کہیں سے 400، کہیں سے 2000 ووٹ لیتے، کہیں کسی کو ڈیمیج کرتے، کہیں اپنی سیٹیں نکالتے، ان کو اکٹھا کر کے ان کا بائیکاٹ کروا دیا گیا. مقصد کیا تھا؟ میں ایک گزارش کر رہا ہوں بڑے عرصے سے کہ پیپلز پارٹی تیزی کے ساتھ کراچی میں، کیونکہ بھائی 13 سال کی حکومت ہے، 14 سال کی، تو کچھ نہ کچھ تو وہ بھی کریں گے نا، پولیٹیکلی کریں گے، مینجمنٹ کے طور پر کریں گے، تھوڑے سے ترقیاتی کام کروائیں گے، بسیں وسیں چلا دیے، اسپتال بنا دیے ہیں، کچھ سڑکیں بہتر کر دیے، کچھ کام کر دیے، کچھ نہیں کیے، اور زیادہ تر تنقید بھی ہو رہی ہے پیپلز پارٹی پر. لیکن اس کے باوجود مسلسل ضمنی انتخابات پیپلز پارٹی نے کراچی سے جیتے، چاہے قادر مندوخیل جیتے، چاہے پھر وہ عبدالحکیم بلوچ جیتے. اس طرح پیپلز پارٹی اپنی اسٹرینتھ کراچی میں بڑھاتی جا رہی ہے. ظاہر ہے حکومت ہونا ایک بڑی غنیمت ہے پیپلز پارٹی کے لیے. نظر آ رہا تھا کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ کراچی میں سنگل لارجسٹ جماعت کے طور پر ایمرج کرے گی، متحدہ قومی موومنٹ کے ساتھ اتحاد کر کے میئر اپنا بنوائے گی اور ڈپٹی میئر دے گی متحدہ قومی موومنٹ کو. نمبر 2 پارٹی کے طور پر میں نے شروع میں کہا تھا کہ پی ٹی آئی، اور نمبر 3 کے طور پر آئے گی جماعت اسلامی. مگر کیا پتا تھا کہ بھئی پی ٹی آئی مطلب عمران خان صاحب بیچارے کی ٹانگ پر بندھا ہوا پلستر تک نظر نہیں آیا لوگوں کو. تصویریں لگا دی بڑی بڑی، عمران خان وہ پہلے دن یوں لیٹے ہوئے ہیں اور ٹانگ زخمی ہے اور وہ مریضوں والے کپڑے پہنے ہوئے، لوگوں نے نہیں بھائی اس پہ ووٹ دیا.
تو بہرحال تو پی ٹی آئی 40 پر چلی گئی، 86 پر اپنا ووٹ لیے، جماعت اسلامی نے، پیپلز پارٹی نے 93 لے لیے، اور پی ٹی آئی نے رزلٹس مکمل آنے سے پہلے ہی اناؤنس کر دیا کہ جی ہم جماعت اسلامی کی غیر مشروط حمایت کریں گے۔ اس سے پہلے مرجر کر کے، سارے گروپس مرجر کر کے بائیکاٹ کر جاتے ہیں متحدہ قومی موومنٹ کے، اور پھر یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم بائیکاٹ کر رہے ہیں، حکومت سندھ نے ساری دھاندلی کی ہے، سارا کچھ کیا ہے، پری پول ریگنگ کی ہے، لیکن ہم حکومت کے اتحادی بھی رہیں گے۔ مطلب کمال اناؤنسمنٹ ہے نا کہ حکومت کے اتحادی بھی ہیں، اور اپنے شہر کا جس پر وہ کلیم کرتے ہیں کہ جی متحدہ کے علاوہ تو کراچی میں کسی کو ووٹ ہی نہیں پڑتا، وہ بائیکاٹ بھی کر دیتے ہیں، اور سارے فیکشنز، سارے گروپس اکٹھے ہو کر بائیکاٹ کر دیتے ہیں۔ اس کا فائدہ کس کو ہوا؟ اس کا فائدہ ہوا جماعت اسلامی کو، اس کا فائدہ ہوا پی ٹی آئی کو، ورنہ دونوں کی سیٹیں کم ہوتی، کیونکہ ایک جو مائنڈ سیٹ ہے کراچی میں، جو لوگ یہ، کیونکہ ان تینوں جماعتوں کا ووٹ بینک ایک ہے، جو متحدہ، جماعت اسلامی اور اپنا تحریک انصاف اور متحدہ کا تو ووٹ بینک 100% ایک ہے نا، جماعت اسلامی کا تھوڑا سا ڈفرنس ہے، لیکن اگر متحدہ کے ووٹر کو بائیکاٹ کی صورت میں کسی کو ووٹ دینا پڑے گا تو پیپلز پارٹی کو نہیں دے گا، وہ جماعت اسلامی کو دے گا۔ ایک ظاہر ہے، ایک جو رہا ہے ایک معاملہ کراچی کا، تو اس میں پیپلز پارٹی اور متحدہ اتحادی بھی رہے ہیں، مگر ووٹر جو ہے وہ کبھی بھی پیپلز پارٹی کو، آہستہ آہستہ تو ہو رہا ہے پیپلز پارٹی کی طرف، لیکن اس طرح نہیں ہے کہ اگر جو متحدہ کا آج ووٹر ہے وہ کل بائیکاٹ کی صورت میں پیپلز پارٹی کو ووٹ دے گا، ایسا نہیں ہوگا۔ تو جو نقصان ہوا اس کا نقصان یہ ہوا کہ متحدہ جو 20 25 30 سیٹیں جیت سکتی تھی، اگر متحدہ 20 25 30 سیٹیں جیت لیتی اور اس کے بعد پھر پیپلز پارٹی جس نمبر پر آ گئی ہے تو ادھر پی ٹی آئی کے نمبر کم ہو جاتا، جماعت اسلامی کا نمبر کم ہو جاتا، نتیجتاً پیپلز پارٹی اور متحدہ قومی موومنٹ مل کر حکومت بناتے۔ تو گریڈ گیم کا حصہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو کراچی نہیں دینا، کچھ بھی ہو جائے۔ تو اس کے لیے مینیج کیا گیا، کس نے کیا، کہاں ہوا ہمیں نہیں پتا، پولیٹیکل ہوا یا کسی نے کیا، وہ باتیں وقت آنے پر کھل جائیں گی۔ جو بڑے کھلاڑی ہیں سیاسی، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ان تک بات پہنچ گئی کہ یہ کیا کس نے، کیسے ہوا ہے۔ تو یہ ہوا ہے اصل میں کراچی میں کہ پیپلز پارٹی کا راستہ روکنا ہے، اس کے لیے متحدہ کو بٹھاؤ تاکہ متحدہ کا ووٹ بینک جو ہے وہ ادھر جائے، اور ویسے متحدہ اگر آ جاتی تو پھر متحدہ اور پیپلز پارٹی کمفرٹیبلی حکومت بنا لیتے۔ ڈپٹی میئر 20 سیٹوں پر، 30 سیٹوں پر، جتنی بھی ہوتی، پیپلز پارٹی پہلے سے طے کر بیٹھی تھی کہ متحدہ کو دیں گے، اس لیے پیپلز پارٹی نے حتی الامکان کوشش کی کہ متحدہ کو انتخابات کی طرف لے کر آئے، مگر نہیں لائے۔ ابھی خیر بہت کچھ باقی ہے، ابھی جو بڑے کھلاڑی ہیں آصف زرداری صاحب، انہوں نے بھی اپنے کارڈ شو نہیں کیے، وہ بھی دیکھیں گے، اپنے کارڈ شو کریں گے اس گریڈ گیم کو ناکام بنانے کے لیے۔ ان کے پاس کیا کارڈز ہیں وہ بعد میں پتہ چلے گا، لیکن ہوا یہ ہے ایک گریڈ گیم پنجاب کے لیے ہے، ایک کراچی کے لیے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کون سی کامیاب ہوتی ہے، کون سی ناکام ہوتی ہے۔ کرنے والے کئی منصوبے بناتے ہیں، لیکن توڑ ہمیشہ اس کا سیاستدان نکالتے ہیں، اور یہ حقیقت ہے کہ سیاستدان توڑ نکالنے کے بعد کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔